السلام علیکم. ویلکم بیک. امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والے ہوں گے خیر و عافیت سے. I'm your host Makbul and you are watching Connected Pakistani Show. This interview series supported by the Rehan Foundation and Institute and is a part of Institute of Peace and also part of Connected Pakistani. Today I have a very special guest Fatima Iftikhar. About the guest, she is an English trainer, she is a public speaker and she is much more, she is doing much more work. تو آج ہم جانیں گے ان کے پروفیشن کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں. تو ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ملتان سے فاطمہ افتخار. آج ان کو ہمارے شو کا وہ حصہ ہوں گی. اگر آپ میں سے کوئی ان سے کویشچن کرنا چاہتا ہے، کوئی ان سے کسی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہے تو ان سے آپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. تو میں اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم مسٹر مقبول، آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میم، اللہ کا شکر. سب سے پہلے میم میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا جو کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے میری آڈینس کو کروا دیں. جی تھینک یو سو ویری مچ مسٹر مقبول کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ٹو ٹاک اباؤٹ مائی لائف اینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہماری زندگی ہے اور میں کہاں سے بلانگ کرتی ہوں، میری کہانی. ٹھیک ہے، جو اسٹوری لوگوں کے سامنے کبھی بھی انفولڈ نہیں ہوئی تھی. تو میرا آئی بلانگ ٹو ملتان. میرا نام فاطمہ افتخار ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں اینڈ ایک بائی پیشن ایک پبلک اسپیکر بھی ہوں اور ایک رائٹر بھی ہوں. 9 سال ہو گئے ہیں اپنی ایک اکیڈمی چلا رہی ہوں وچ بیسیکلی رنس فار مونٹیسری ایز ویل ایز فار دی ہائر سیکنڈری اسکول. تو اس کے بہاف پہ اکارڈنگ ٹو دس میں ایک انٹرپرینور بھی ہوں، کیونکہ 9 ایئرس ہو گئے ہیں آئی ایز اے سنگل پرسن آئی رن مائی اون اکیڈمی، آئی کیٹر وتھ مائی اون اکیڈمی. اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنل ورکس ہیں جن میں انوالوڈ ہوں، اور کچھ 9 سے 10 آرگنائزیشنس ہیں جس میں ایز اے ٹرینر بھی سرو کر رہی ہوں اور ایز اے پبلک اسپیکر اینڈ اے رائٹر بھی میں سرو کر رہی ہوں. ڈائریکٹرشپ جو ہے میں بڑی اسٹرانگلی ہولڈ کرتی ہوں. جب بھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا ہو یا جب بھی کسی فورم کے ساتھ میں نے کام کرنا ہو اسپیسیفکلی فار دی بیٹرمنٹ آف پیپل، لوگوں کی نشو و نما کے لیے، لوگوں کی نورشمنٹ کے لیے، تو لوگوں کی آئیڈیاز کو نورش کرنے کے لیے، تو یہ رول میں پلے کرتی ہوں، بہت اسٹرانگلی پلے کرتی ہوں. آئی ریسنٹلی اسٹارٹیڈ مائی اون چینل جس کا نام ہے ویو ویژنز وتھ فاطمہ افتخار، اور اس چینل کے تھرو میں ایسے بہت سے ویژنس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس ویژنس کے تھرو ہم ایک دوسرے کی سٹوریز کو جان سکیں، ایک دوسرے کی اسٹرگل سٹوریز کو جان سکیں، ایک دوسرے کی وہ سٹوریز کو جان سکیں جو لوگوں نے کبھی بھی ایک میڈیا چینل پہ یا ایک اوپن فورم پہ نہیں بولی ہوں گی. اپنی وہ باتیں جو وہ کہیں بھی بولنے سے ڈرتے ہیں، وہ ویژنس جو وہ ڈریمز وہ جو ان کے اندر ہے بٹ وہ دوسروں کو کہنے سے ڈرتے ہیں، میں ایسے خواب، ایسے ویژنس لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہوں، ڈیئرز لانا چاہتی ہوں لوگوں کے سامنے. آئی وانٹ پیپل ٹو ڈیئر ٹو ڈریم. ماشاء اللہ، بہت خوب. بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کے. ماشاء اللہ آپ 9 سال سے ایک انٹرپرینور ہیں، ایک اپنی اکیڈمی چلا رہی ہیں اور بہت سی کام کر رہی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. فاطمہ افتخار میم، میں آپ سے یہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ فاطمہ افتخار اسٹوڈنٹ لائف میں کیسی تھی؟ اسٹوڈنٹ لائف میں الحمد للہ، کیونکہ پیرنٹس نے بہت ہی فوکس کیا پڑھائی پہ، تو میں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا میرا اسٹوڈنٹ لائف رہا. میں نے اپنی مائی اسکولنگ از فرام بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، اور بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں آفٹر اسٹارٹنگ فار 14 ایئرس 14 سال میں وہاں پہ پڑھی، اور تھرو آؤٹ الحمد للہ اسکالرشپس پہ رہی. اس کے بعد کالج لائف میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا کیونکہ میرے ہیلتھ ایشوز کافی چل رہے تھے، اور ہیلتھ ایشوز اس طرح سے کہ سنس آئی ایم اے شنٹ پیشنٹ، تو میری کچھ سرجری کے ایشوز تھے، برین سرجری کے، جو کہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ بڑھ گئے تھے، اور مجھے اپنی ہیلتھ کو زیادہ پرائیورٹائز کرنا پڑا.
ورنہ میں نے کبھی بھی اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ پرائیورٹی لسٹ سے ہٹایا نہیں ہے. وین آئی کیم ٹو یونیورسٹی، میری یونیورسٹی لائف میں الحمد للہ آئی ہیو آلویز اسکورڈ دی ہائیسٹ CGPA. ابھی بھی الحمد للہ آئی ایم آن مائی 3.91. تو 3.91 ابھی تک لاسٹ ایئر میں بھی، تو لاسٹ ایئر تک. تو اب جو ہے یہ چیز میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیشن نے مجھے ایک صحیح کریئر فیلڈ چوز کروائی. کیونکہ آپ کا جو پیشن ہوتا ہے، آپ کا پیشن آپ کو جو کریئر فیلڈ چوز کرواتا ہے، اس میں آپ جتنے اچھے طریقے سے پڑھ کر اپنی گریڈنگ اچھی کر سکتے ہیں، اتنی آپ کسی کے کہنے پر جو ڈگری کریں گے اس میں نہیں کر سکتے. تو مائی ڈگری از ان الحمد للہ BS انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. تو انگلش جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک فورٹے رہا تھا. انگلش ٹرینر ہوں میں، اور ورچولی بھی پڑھاتی ہوں. کافی آرگنائزیشنز میں ایز این انگلش ٹرینر بھی سرو کر رہی ہوں. سرٹیفائڈ کمیونیکیٹر اور انگلش لینگویج ٹرینر بھی ہوں بائی کنگس کالج لنڈن. تو کچھ ایسی سرٹیفکیشنز ہیں، کچھ ایسے ماڈیولز ہیں جن کو خود پڑھنے کے بعد میں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کروں. یہ ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ میں نے کرنا تھا وہ میں نے اپنے اوپر کر لیا، اور میرے اوپر اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا. اتنا اچھا کہ میری گریڈنگ بہت اچھی رہی، میرا ایکڈیمکس بہت اچھا رہا. اب میں چاہتی ہوں کہ جو چیز جس طریقے سے میں اپنی سدھاری ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں دوسروں کی سدھاروں. سو فار دیٹ میں مونٹیسری کلاسز بھی پڑھاتی ہوں، اینڈ ایز ویل ایز میں ہائر لیول کلاسز بھی پڑھاتی ہوں. ماشاء اللہ، بہت خوب. تو میں آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں یہ نیکسٹ کوشچن جو میرا ہوگا، کس طرح سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہمیں یہاں پہ سن بھی رہے ہوں گے ہمارے اس لائیو سیشن میں، تو بعد میں بھی ہمیں سنیں گے، وہ موڈیولز جو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کیے، وہ کس طرح سے اپنے اوپر اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اپنی گریڈنگ، اپنی اسکلز کو امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج ہم یہ سوال آپ کا بہت زیادہ کروشل اور اسینشیل ہے. وہ اس لیے کیونکہ آج لوگ جب بھی ڈگریز کے بعد جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جو جاب کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے دیٹ از کمیونیکیشن. ان کی کمیونیکیشن اتنی ویک ہوتی ہے بیکاز انہوں نے اپنی ڈگری میں اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا ہوتا. دے تھنک کہ کمیونیکیشن اپنی امپروو کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ، بہت ایزی کام ہے. وقت آنے پہ ہم کمیونیکیشن کو بہتر بنا کر تو ہم لوگ جاب سیکیور کر لیں گے، ڈگری آ جائے بس. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ہمارا بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. وہ چیز جو میں نے سیکھی اور میں لوگوں کو ابھی بھی سکھاتی ہوں، وہ ہے پبلک اسپیکنگ اور اپنی کمیونیکیشن اسکلس پہ کمانڈ لانا. یہ ایک ایسی اسکل ہے جو آسانی سے نہیں آتی، اور یہ ایسی بھی ایک اسکل ہے جس کے بغیر آپ کوئی بھی جاب ایکوائر نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی من پسند، آپ کی فیوریٹ، آپ کی ایمڈ جاب ملے، تو آپ اپنی کمیونیکیشن کو اور ورڈ ڈلیوری کو بہت زیادہ افیکٹو کریں. دس از مائی ایڈوائس ٹو ایوری بڈی. میں نے جو چیز سیکھی وہ تھی فونولوجیکل اٹرنس، جو میرے لیے نیو تھی. انگلش کی گرامیٹیکل ایک اسٹرکچر، سینٹینس اسٹرکچرز، دین ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ اسکلس. ہماری جو انگلش ہوتی ہے نا، وہ 4 اسکلس پہ مشتمل ہوتی ہے. اٹ از بیسڈ آن 4 اسکلس، دیٹ از لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ. تو جب بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انگلش پڑھاتی ہوں تو میں صرف ایک اس کے اسکل پہ فوکس نہیں کرتی، بلکہ 4 اسکلس پہ ایکولی میرا فوکس ہوتا ہے. اور پھر دوسری ایک چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اسپیکنگ کے اس بیریئر کو توڑا جائے، ہاؤ ٹو بریک دی بیریئر آف اسپیکنگ. تو اس کے لیے میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ایک ہچکچاہٹ کو، ایک ہیزیٹیشن کو ختم کرنا ہے اسپیکنگ کے، تو اپنے ڈیلی اپنے آپ سے بات کیا کریں. اور وہ بات کس طریقے سے کرنی ہے، آپ خود کو بتائیں کہ آپ ہیں کیا. ٹرائی ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو یو. آپ ہیں کیا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کے لائکس کیا ہیں، آپ کے ڈس لائکس کیا ہیں، آپ کی نیگیٹو ٹریٹس کیا ہیں، آپ کے پازیٹیو ٹریٹس کیا ہیں. What are the goals of your life? What is your vision? What are your dreams?
یہ ساری چیزیں خود سے بات کریں. ٹرائی ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کا یہ ہوگا کہ ایک اسپیکنگ کا بیریئر, ایک ہیزیٹیشن, ایک ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب آپ کو اپنا پتا چل جائے گا کہ میں یہ انسان ہوں, آپ کو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے شرم نہیں آئے گی, آپ کو لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. So yeah. جی میم, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کو آپ کا پروفیشن فائنڈ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس طرح سے ہم اپنے پیشن کو فائنڈ آؤٹ کریں, کس طرح سے ہم اپنے اسکلز کو فائنڈ آؤٹ کریں. تو اس پہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. اچھا مسٹر مقبول, یہ بہت ہی لوگوں کے لیے میں ایزی کر دیتی ہوں. آپ لوگوں نے اگر پیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو فیلئرس کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, تو لوگوں کی سننا سٹارٹ کر دیں. میں نے بھی یہی کیا تھا, بیکاز میرے اوپر آزمائی ہوئی چیز ہے, تو میں اپنے اوپر آزما کے ہی پھر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہاؤ سکسیسفل اٹ واز. مائی فادر آلویز ٹولڈ, میرے ابا نے ہمیشہ یہ کہا کہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری, کیونکہ میرا فوٹے ذرا انگلش ہے تو میں اس پہ شفٹ کر جاتی ہوں ڈسپائٹ آف نوئنگ کہ میں نے کس لینگویج میں رہنا ہے. تو میرا فوٹے کیونکہ انگلش ہے, تو میں نے جب اسٹارٹ کیا اپنا یہ کریئر فائنڈنگ کی جرنی, تو میرے پیرنٹس نے دے آلویز ڈریمڈ کہ ہماری بیٹی کیونکہ ایک بہت اچھی اسکورر ہے, تو وہ اچھے اسکورز ہیں اس کے, تو یہ میڈیکل میں جا سکتی ہے. تو یہاں پہ میں نے ان کی بات مان لی. میں نے اپنے 2 سال لگائے, بہت کوشش کی, بٹ آئی ڈڈ ناٹ میک اٹ ٹو میڈیکل. تو وہاں سے مجھے پتا چلا, وہاں سے میں نے اپنے لیے خود ایک لینگویج کی فیلڈ چوز کی. اب اللہ کا شکر ہے چائنیز میں بھی کمانڈ ہے, اینڈ اللہ کا شکر ہے انگلش میں بھی کمانڈ ہے. ایکسپرٹیز میری دونوں جگہ ہیں, ٹیچ میں دونوں چیزیں کر لیتی ہوں. دین مجھے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ دا پرسن جس کو ایک کریٹو اپروچ ہوتی ہے, ایک لینگویج اونر کی, ایک لینگویج بیرر کی ایک بہت کریٹو اپروچ ہوتی ہے. اور آپ سائنس اور آرٹس کو ہمیشہ سیپریٹ فیلڈز کنسیڈر کرتے ہیں. ایک سائنٹیفک پرسن کین ناٹ انٹر انٹو دی فیلڈ آف آرٹس. میں نے آرٹس کی فیلڈ میں خود کو بہت اچھا چلایا. میں نے آرٹس کی فیلڈ میں دیکھا کہ میں ایکسیل کر رہی ہوں. میں نے آرٹس کی فیلڈ میں دیکھا کہ میرے گریڈز اچھے ہیں, اسکالرشپس ہیں. میں نے دیکھا کہ مجھے چانسز, اپرچونیٹیز خود بخود مل رہی ہیں. تو وہاں سے مجھے پتا چلا ایکچوئل پیشن میرا ہے کیا. پیشن فائنڈ آپ ایک دن میں نہیں کرتے. اٹ ٹیکس یو این انٹائر ایج, ایک پوری عمر لگتی ہے پیشن کو ڈھونڈنے میں, اور وہ عمر ہوتی ہے فیلئر کی عمر. ایک عرصہ آپ کو گزارنا پڑے گا فیلئرز میں تاکہ آپ سکسیس کو, اپنے پیشن کو ڈھونڈ سکیں. جس فیلڈ میں آپ کو مزہ آتا ہے, جو فیلڈ آپ کو تھکاتی نہیں ہے, جس فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو اگر کروں بھی تو مجھے مزہ آئے گا, میں تھکوں گا نہیں, آئی ایم انٹرسٹیڈ, میرے دل کو خوشی ملتی ہے, تو آف کورس آپ کا پیشن آپ کو بتا دے گا کہ دس از ایکچولی یور ایکسپرٹیز, یہ آپ کا فورٹے ہے. بالکل ایسے ہی میم. یہ ڈاکٹر راشد اقبال کی طرف سے کویشچن آیا ہے, تو کائنڈلی اگر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے تو اس کو آنسر کر دیں. جی مجھے ہو رہا ہے. مسٹر راشد اقبال پوچھ رہے ہیں, میم which skill is best for English language improvement, listening or speaking? آپ کو میں راشد اقبال اس کو بڑا ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں. اگر آپ یہاں پہ سن رہے ہیں تو آپ اس کو سنیے گا اینڈ اکنالج کیجیے گا اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. مجھے 9 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اور جب میں نے انگلش کو بہت ہی اسٹرانگلی پڑھا خود بھی, اینڈ جب لوگوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا, ایک چیز جب آپ ایک چیز کو سنتے نہیں ہو آپ کو وہ چیز کبھی بھی بولنی نہیں آتی. آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ وچ اسکل از امپورٹنٹ ویدر لسننگ اور اسپیکنگ, تو آپ کسی بہرے یعنی کسی ڈم بندے کے پاس جائیے گا اور اس کو دیکھیے گا. جو انسان کی ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, دا پرسن ہو کین ناٹ ہیئر, اگر ایک بندے کی ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے
बचपन से बाय बर्थ, तो वो बोल भी नहीं सकता, हालांकि उसकी बोलने की कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, बट स्टिल वो बोल नहीं सकता बिकॉज उसने कभी किसी को सुना ही नहीं है बोलते हुए। तो जब तक आप एक न्यू लैंग्वेज को, क्योंकि बाय बर्थ हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती होती, ठीक है, और वो हम सीख रहे होते हैं, तो जब तक हम इर्द गिर्द उस लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं लोगों से, तब तक हमें वो खुद बोलनी नहीं आएगी। लिसनिंग, हेयरिंग तो हमारी सेंस है ही है, लिसनिंग और हेयरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। लिसनिंग और हेयरिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। डिफरेंस ये है, हेयरिंग इज जस्ट एन एबिलिटी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, सुनने की एबिलिटी, बट लिसनिंग इंटेंशनली सुन रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली लिसनिंग। अगर आप इसको सुन रहे हैं लेकिन आपको समझ में कुछ, दिस इज जस्ट हेयरिंग, क्योंकि आप इसको इंटेंशनली फोकस नहीं करें। जब जब आपकी हेयरिंग में फोकस एंड इंटेंशंस मिक्स हो जाते हैं, तो वो लिसनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा लिसनिंग इज द वेरी वेरी फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जिससे हम इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट करते हैं। एंड देन इन द एंड कम स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद आपने रीडिंग करनी होती है, रीडिंग के बाद आपने राइटिंग करनी होती है, एंड में आप राइटिंग के बाद स्पीकिंग के ऊपर जंप करते हैं। तो स्पीकिंग नेवर कम्स इन फर्स्ट, स्पीकिंग ऑलवेज कम्स इन लास्ट, and listening is the first skill from which you have to start learning English language. So I hope Dr. Mohammed Rashid, I was clear. ओके मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने उसकी वजाहत की, एक्सप्लेनेशन की, और आई होप सो कि इनका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि फातिमा इफ्तिखार बचपन में कैसी थी? कोई अपनी बचपन की जो याद हो, जो मेमोरी आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ। बचपन में अभी भी बहुत डम हूँ लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट इन अ सेंस ऐसे नहीं करती कि मैं बहुत ज्यादा सोशल सर्कल्स नहीं रखती। हाँ, बट मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अपने फ्रेंड्स को चूज करती हूँ, बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी कंपनी चूज करती हूँ, और मैं बचपन में भी ऐसी थी। बचपन में जो मेरे साथ बहुत अच्छा है मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, जो मेरे साथ अच्छा नहीं है मैं उससे बना के फिर भी नहीं रख सकती थी, बिकॉज मेरे अंदर डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट नहीं है। आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि डिप्लोमेटिक होना बहुत जरूरी क्वालिटी है, आप सब में होनी चाहिए, हम सब में होनी चाहिए, बट मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। और स्टार्ट में बचपन कभी नहीं थी मेरी, हमेशा से नेचर यही रही है कि जो अम्मी अबू कहेंगे वही होगा, जो अम्मी अबू कहेंगे मैंने वही करना है। तो इसका मुझे फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि मैंने अपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया, नुकसान ये हुआ कि 2-3 साल जरा मेरे एकेडमिक के साल जो थे वो वेस्ट हो गए। तो वो वेस्टिंग मैं समझती हूँ कि कुछ बड़ा नुकसान नहीं था, क्योंकि मैंने एंड ऑफ द डे अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया, मैंने एंड ऑफ द डे अपनी इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया, एंड ऑफ द डे मैंने खुद को पहचान लिया। तो मेरे नजर में वो एक अचीवमेंट थी। बाकी अगर मैं अपनी बचपन की किसी मेमोरी की बात करूं तो जब भी मेमोरीज मेरी बहुत सारी हैं, क्योंकि मेमोरीज मेरी सारी एकेडमिक रिलेटेड हैं। मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन था, हमेशा से रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, दैट इज स्पीचेस एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स। तो जब भी मुझे क्लास में फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड मिलता था, जब भी मुझे क्लास में स्कॉलरशिप मिलती थी, जब भी मुझे क्लास में अपनी स्पीचेस या डिबेट्स में पोजीशन मिलती थी, तो एक मेमोरी जो मेरी हमेशा होती थी वो थी अवार्ड हाथ में पकड़कर, एंड आई यूज्ड टू रन टुवर्ड्स माय फादर और उनको हग कर लेती थी। तो दैट इज वन ऑफ द मेमोरी जो मेरी कॉन्टिन्यूअस पूरे स्कूल लाइफ, पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में रही है। मेरी हमेशा से एक हैबिट है कि मुझे जब भी अवार्ड्स मिलते थे तो मेरे बाद सबसे पहला बंदा जो उस अवार्ड को हाथ लगाता था, दैट इज एंड दैट वाज माय फादर। तो हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश और मेरा एक चाइल्डहुड मेमोरी भी यही बनी रही कि एवरीबडी नोज कि फातिमा के अवार्ड को किसी ने पहले हाथ नहीं लगाना जब तक इसके अब्बा हाथ ना लगा लें। तो मेरी फ्रेंड्स भी हमेशा इस तरीके से थी कि दे न्यू
ان مائی کالج اینڈ ان اسکول کہ اس کے جب تک ابا اس کے اوارڈ کو ہاتھ نہیں لگا لیں گے تب تک اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس کے گفٹ کو یا اس کے اوارڈ کو ہاتھ لگانے کی. تو یا دیٹ واز ون آف مائی ہیبٹ. پوزیسونیس تھی, ایک اٹیچمنٹ تھی, بانڈ تھا. سو یا جی میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں پبلک اسپیکنگ کی, یہ ایک اسکل ہے, یہ ایک آرٹ ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے, کہاں سے اس کو لے کے چلا جائے, اور کس طرح سے اس میں جو ہے ایکسپرٹیز اور اس طرح سے ایکسپرٹیز جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ آپ انگلش لینگویج کے پرسپیکٹو سے پوچھ رہے ہیں مسٹر مقبول؟ میم میں جنرلی پوچھ رہا ہوں انگلش لینگویج کے بھی, اور ادروائز سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات ہی نہیں کر پاتے جو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ ہماری اردو لینگویج کی بات ہو, چاہے انگلش لینگویج کی بات ہو. اچھا, تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری, ایکچولی میرا مائک ان میوٹ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو ایکسپرٹیز کی آپ نے بات کی, ہم جب بھی کمیونیکیشن سیکھتے ہیں, ہم جب بھی کسی لینگویج میں گھستے ہیں, ہم لوگوں پہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے جس بھی کام کو پکڑا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں. اور اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں, دیٹ مینس آپ دو کشتیوں میں سوار نہ ہوں, بلکہ آپ ایک چیز کو اچھے طریقے سے پکڑیں اور اسی کے اوپر اپنے سارا محنت اور فوکس لگا دیں. کیونکہ اگر آپ اپنے بارے میں خود بھی کلیئر نہیں ہیں تو آپ آف کورس کسی بھی فیلڈ میں ایکسیل نہیں کر سکتے. تو جہاں تک بات رہی کہ آپ نے اگر ایک لینگویج میں ایک کمیونیکیشن اسکل آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں. آپ بولیں, آپ انگلش بولیں, نو میٹر. آپ کو اگر کوئی نہیں مل رہا تو آپ کلاسز جوائن کریں. ہم مینٹورس کس لیے ہیں؟ دیکھیں, جس طریقے سے آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو دی ڈاکٹر, اسی طریقے سے جب آپ نے ایک اسکل حاصل کرنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو سجیسٹ اے گڈ مینٹور. تو آپ نے اپنے مینٹور سے جو ہے وہ ایک گائیڈنس ضرور لینی ہوتی ہے, جسٹ لائک اے ڈاکٹر. اگر آپ کو بیماری ہے اور آپ نے اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے کوئی انسان نہیں مل رہا, آپ کے گھر پہ جو ہے وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرتا ان انگلش لینگویج یا کسی بھی لینگویج میں جس میں آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں اپنی کمیونیکیشن, اگر آپ کو اپنی سوسائٹی میں لوگ نہیں مل رہے, اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ میں موقع نہیں مل رہا, تو آف کورس اگر آپ کو کراؤڈ فیئر ہے تو آف کورس یو شوڈ ڈیفینیٹلی جوائن کلاسز, یو شوڈ ڈیفینیٹلی ہائر اے مینٹور. انڈیویجول مینٹورز ہوتے ہیں, دین کلاس مینٹورز ہوتے ہیں, گروپ مینٹورز ہوتے ہیں. تو مینٹورشپ از ایکولنٹ ٹو ڈاکٹری. جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک ٹیچر کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سو یا ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے کہ مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں میرا نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر کی طرف سے ہے, میں ان کو لے لیتا ہوں. So yeah, Dr. Muhammad Rashid Iqbal, he says ke ma'am, you serve as a director, as a teacher, as a trainer more than 9 years. Can you share your experience that what is the main cause of failure of student, that why mostly students feel hesitant, shy in English communication? Um, پہلی چیز اسٹوڈنٹس وائی مسٹر راشد اقبال, یہ ایکچولی پرابلم ہوتا ہے ہمارے اندر. ہمارے یہاں پہ پرابلم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری فیملی میں ہم نے کبھی لوگوں کو ایک لینگویج کے علاوہ کسی اور لینگویج میں بات کرتے دیکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ڈیگریڈ کرتا ہے, نو. ایکچولی دا پرابلم از کہ ہم لوگوں نے خود کبھی کسی کو ایز این ایگزامپل دیکھا نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ آپ کو موٹیویشن سے پہلے انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. دا پیپل یو سی ڈوئنگ گڈ تھنگس, یو ہیو ٹو امیٹیٹ دیم, یو ہیو ٹو کاپی دیم. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس, وٹ ایور دے ڈو چلڈرن ڈو دا سیم. اسی طریقے سے ہم سب بچے ہیں, بچے ان اے سینس ہم لرنرز ہیں. ہم اپنے ڈیتھ تک, اپنے بڑھاپے تک وی آر لرنرز. ہم لوگ سیکھنے کے ایک فیز میں. تو جب تک ہم کسی
اپنے کسی ایکسپیرینسڈ بندے کو دیکھیں گے نہیں, اس کو کاپی نہیں کریں گے, تب تک ہم خود جو ہے اس کو امپلائی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ٹو لرن اینی تھنگ یو فرسٹ ہیو ٹو سی, لسن, امیٹیٹ. سی, لسن, کاپی, سی, لسن, کاپی. یہ اگر آپ اپنے ایک لائف کا پروسیس بنا لیں تو آپ ایزیلی, اینڈ لسن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ٹیڈ ایکس ٹاکس لے لیں. ٹیڈ ایکس ٹاکس آر ویری ایزی اینڈ ویری ایکسیسیبل. یوٹیوب پہ آپ یوٹیوب پہ اسمال انگلش لیکچرز لگا لیں. آپ یوٹیوب از اے ہول ورلڈ. آپ کو یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے انگلش کے نوٹس مل جائیں گے, انگلش کے لیکچرز مل جائیں گے, آڈیوز مل جائیں گی. آپ ایزیلی ان کو سن سکتے ہیں. آپ ایزیلی ان کو سن کر وہی چیز کاپی کریں, بولیں ان فرنٹ آف دی مرر. آپ کی ہیزیٹیشن خود ہی چلی جائے گی. جہاں تک بات رہی موسٹلی لوگوں میں جو اسٹوڈنٹس میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, اٹس بیکاز آف دی کمپنی. انہوں نے کبھی جو ہے وہ بولا نہیں ہوتا. جب تک وہ بولیں گے نہیں وہ ہیزیٹیشن ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس ہیزیٹیشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بولیں. اور ہیزیٹیشن ہوتی ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کبھی دوسروں کو بولتے ہوئے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا, اپنی کمپنی میں کسی کو نہیں دیکھا, اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بولتے ہوئے دیکھا, تو وہ خود بھی بولنے سے ڈرتے ہیں. یہ ہیزیٹیشن ڈر ہوتا ہے ایکچولی. بالکل. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اپنا ایکسپیرینس بہت کچھ شیئر کیا, بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ایز اے لرنر. تو لاسٹ پہ اپنے شو کے اختتام پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری سننے والی آڈینس کو آپ کی طرف سے ایک بیسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں. تھینک یو سو ویری مچ مسٹر مقبول کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا, اینڈ ایک اسٹوری تھی جو انفولڈ کی. تو لائک ایٹ دی اینڈ آف دس شو, تھینک یو سو ویری مچ ٹو یور آڈینس جنہوں نے اچھے سوالات کیے اینڈ اپنی کریوسٹی شو کی ٹو لرن سم تھنگ. ان دی اینڈ جاتے جاتے, سنس آئی ایم این انگلش ٹرینر, تو ایڈورٹائز نہیں کروں گی, بلکہ آپ ہر چیز کو امبریس کریں. کیونکہ ہم لوگ اڈیپٹیبل ہیں, وی آر سینٹینٹ بینگس, ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیت دی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں اور ہم اڈیپٹ کریں ٹو آر چینجنگ انوائرمنٹ. ہمارے اندر ہر چیز کو جاننے کا اسکل ہونا چاہیے, ہر چیز کو لرن کرنے کی کریوسٹی ہونی چاہیے. تو لہٰذا ڈونٹ جسٹ سٹ بیک اور ویٹ نہ کریں. جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فرام ٹوڈے, جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فرام دس مومنٹ. اپنا پیشن اگر آپ کو مل گیا ہے, اینڈ اگر آپ اسٹل اس فیز میں ہیں, تو اس فیز کو انجوائے کریں, نکالیں, ڈھونڈیں اپنے پیشن کو. اینڈ اگر آپ کو مل گیا ہے تو ٹرائی ٹو ورک آن اٹ, انویسٹ یور ٹائم, اچھے مینٹور سے رابطہ کریں, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ آن ٹو دی پلیٹ فارم آف کمیونیکیشن. کیونکہ بغیر کمیونیکیشن آپ ایک اپنا کریئر, ایک سکسیزفل کریئر نہیں بنا سکتے. تو کمیونیکیشن اسکل از اے ویری اسینشیل اسکل. دیٹ از مائی ایڈوائس کہ آپ کو اسٹرانگ کریں ٹو بی اے بیٹر پرسن. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, ایکسپیرینس شیئر کیا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی نئے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پہ انشاءاللہ بات ہوگی. بہت سا خیال رکھیے گا آڈینس. بہت شکریہ, آپ نے اچھا لگا, آپ نے آج کویشچنس کیے اور میم نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو آپ کو رسپانس کیا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.